دنیا کی بلند ترین پختہ اور قدیم شاہراہ ریشم جو اب قراقرم ہائی وے کے نام سے جانی جاتی ہے، شمالی علاقے جات اور وہاں کے لوگوں کے لیے تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ بھی قراقرم ہائی وے ہی کو کہا جاتا ہے۔ چین کے سرحدی علاقے کاشغر سے شروع ہونے والی شاہراہ قراقرم خنجراب پاس کے مقام پر پاکستان کی حدود میں داخل ہوتی ہے اور پھر مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی حسن ابدال میں واقع شیر شاہ سوری کے تیار کردہ گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جی ٹی روڈ سے جڑ جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان سے اور پاکستان کو چین سے زمینی راستوں کے ذریعے جوڑنے کا خیال 1958 میں پاکستان میں تعینات چینی سفیر جنرل چینگ بایو کو آیا، جس پر 1963 میں دونوں ممالک میں اعلیٰ سطحی بات چیت ہوئی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں چین نے مختلف شعبوں میں پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ اس وقت کے چینی صدر کے مطابق اگر پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہتر زمینی راستہ ہوتا تو مذکورہ معاونت مزید بہتر انداز میں ممکن ہو سکتی تھی۔ بالآخر شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور اس کی تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ کا 1300 کلومیٹر میں سے 887 کلومیٹر کا حصہ پاکستان میں جبکہ 400 کلومیٹر سے زائد کا حصہ چین میں واقع ہے۔ بلا شبہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کسی چیلنج سے کم نہ تھی۔ موسم کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر 800 سے زائد پاکستانی جبکہ 80 سے زائد چینی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے لیے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایبٹ آباد سے بٹگرام تک پہلا حصہ، بٹگرام سے ٹھور تک دوسرا حصہ، تیسرا حصہ ٹھور سے گلگت تک جبکہ چوتھا حصہ گلگت سے خنجراب تک تھا۔ شاہراہ کی تعمیر کی ذمہ داری پاک فوج کے ذیلی ادارے FWO 491 کے ذمہ گلگت سے خنجراب تک جبکہ 492 گروپ کے ذمہ بشام سے گلگت تک سڑک تھی، جبکہ اس دوران 2 نئی بٹالینز بھی قائم کی گئی تھی۔ اس وقت حسن ابدال سے شروع ہونے والی یہ شاہراہ ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بشام، چلاس، کلوٹ، گلگت، ہنزار نگر، سوست اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی سنکیانگ صوبے کے مشہور علاقے کاشغر میں ختم ہوئی۔ ان علاقوں تک افرادی قوت پہنچانے کے بعد بڑا مسئلہ وہاں بھاری مشینری کو پہنچانا تھا، جس کے لیے امریکی کمپنی کی مدد سے ایئر فیلڈ قائم کی گئی اور رن وے کو مضبوط کیا گیا۔ اس کے بعد PIA کی چارٹر پروازوں کے ذریعے وہاں دیگر ساز و سامان منتقل کیا گیا۔ منصوبے کا پائلٹ کٹ یعنی کہ ابتدائی کام کینتی، بیلچوں اور معمولی اوزاروں سے کیا گیا۔ قراقرم کی سخت پتھریلی چٹانوں میں راستے بنانے کے لیے 8,000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال ہوا اور شاہراہ کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ سڑک چینی سرحد سے شروع کر کے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع گلگت تک لانی تھی۔ شاہراہ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے نقشوں کی مدد سے خنجراب کا اگلا پوائنٹ تلاش کیا گیا، جس کی بلندی 16,500 فٹ تھی۔ اس منصوبے کے لیے یہاں 150 فوجی اہلکار بھیجے گئے، مگر یہاں تعینات ہونے والے افسران اور جوانوں کو خنجراب میں جمع دینے والی سردی، بلندی پر آکسیجن کی کمی اور یہاں سے مرکزی کمانڈ تک رابطوں کا کوئی ذریعہ نہ ہونا جیسے بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ ابتدائی دنوں میں ہی ایسے واقعات ہوئے کہ فراسٹ بائٹ سے کئی اہلکار بھی متاثر ہوئے۔ 16,000 فٹ سے زائد بلندی پر موجود اس برف کے میدان میں رہنا انتہائی دشوار گزار تھا، جبکہ کوہستان میں ایسا لگتا تھا کہ لوگ اس وقت پتھر کے زمانے میں تھے۔ یہاں تک پہلے تو مقامی لوگ خوفزدہ تھے، لیکن روزگار ملنے کے بعد ان کا نظام زندگی تبدیل ہوا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہاں بعض مقامات پر چھوٹی، کچی اور موسمی سڑکیں تو موجود تھیں، مگر گلگت میں قراقرم ہائی وے کی تعمیر نے یہاں زندگی تبدیل کر دی۔ گرمیوں کے 3 مہینوں میں یہاں 2-3 گاڑیاں چلتی تھیں۔ 3 جیپیں بھی یہاں پہنچی کیونکہ اس وقت آرمی اور سول محکمے نے مقامی طور پر کچی سڑکیں بنائی ہوئی تھیں۔ قراقرم ہائی وے بنی تو گلگت کے ارد گرد کے علاقے بھی ملک کے دیگر حصوں سے جڑ گئے۔ پھر سیاحت بڑھی۔
کاروبار پھیلے اور لوگوں نے ترقی کی۔ 2010 میں عتاباد گاؤں سے گزرنے والے دریائے ہنزا میں مٹی کا تودا گرنے کے باعث دریا میں پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک جھیل معرض وجود میں آئی۔ جون 1978 میں شاہراہ قراقرم کا افتتاح ہوا تھا۔ اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے سینکڑوں پاکستانی اور چینی مزدور اور انجینئرز لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات میں ہلاک ہوئے تھے۔ ایک عرصے تک شاہراہ قراقرم دنیا کی سب سے اونچی ہائی وے مانی جاتی رہی اور اسے کچھ سیاحوں نے دنیا کے 8ویں عجوبے کا لقب بھی دیا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔